السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں مولانا عبدالحی کی لکھی ہوئی کتاب حیات طیبہ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اسلام کی دعوت کے وقت دنیا کے حالات۔ اسلام نے جو کچھ پیش کیا اس کی اہم بنیاد توحید ہے، لیکن یہی وہ روشنی ہے جس سے اس وقت نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا محروم تھی۔ توحید کے صحیح تصور سے انسانی ذہن خالی تھے۔ یہ صحیح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اسلام کے بے شمار داعی آ چکے تھے اور زمین کا ہر آباد علاقہ توحید خالص کے پیام سے سرفراز ہو چکا تھا، لیکن انسانیت کی بد نصیبی کہ اس نے اس سبق کو بھلا دیا تھا اور اپنی خواہشات کی پیروی میں چاند، سورج، ستاروں، جنوں، فرشتوں، دیوی دیوتاؤں، پہاڑوں، دریاؤں، جانوروں، انسانوں اور نہ جانے کن کن کی الوہیت میں شریک کر لیا تھا، اور پھر انسان ایک کی بندگی میں سکون پانے کے بجائے بے شمار معبودوں کے چکر میں پھنسا ہوا تھا۔ سیاسی اعتبار سے دو اہم طاقتیں موجود تھیں، فارس اور روم۔ فارس کا مذہب مجوسیت تھا جو عراق سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک پھیلا ہوا تھا۔ روم کا مذہب عیسائیت تھا جو یورپ، ایشیا اور افریقہ کو گھیرے ہوئے تھا۔ ان بڑی طاقتوں کے علاوہ مذہبی اعتبار سے یہودی اور ہندو بھی اہمیت رکھتے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ صداقت کا دعویٰ تھا۔ ایران میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ بادشاہ اور امراء بھی درجہ بدرجہ رعایا کی خدمت اور رعایا کے خدا اور دیوتا تھے جن کو سجدے کیے جاتے تھے اور جن کی خدائی کے گیت گائے جاتے تھے۔ غرض یہ کہ پورا ملک توحید کے تصور سے خالی تھا۔ اگر روم کی حکومت یونان کے زوال کے بعد روم کی حکومت دنیا کی سب سے بڑی حکومت سمجھی جاتی تھی، لیکن 6 صدی عیسوی کے خاتمہ پر یہی حکومت اپنی پستی کے آخری نقطہ تک پہنچ چکی تھی۔ حکومت کی بدنظمی، دشمن کا خوف، ملک کے اندر بدامنی، اخلاق کی انتہائی گراوٹ، عیش پرستی کی انتہا، غرض یہ کہ کوئی برائی ایسی نہ تھی جو اہل روم میں پیدا نہ ہو گئی ہو۔ مذہبی اعتبار سے کچھ لوگ تو ستاروں اور دیوتاؤں کے بتوں کی پرستش میں مصروف تھے، لیکن جن لوگوں نے عیسائی مذہب قبول بھی کر لیا تھا وہ بھی توحید کے تصور سے خالی ہو گئے تھے۔ وہ باپ، بیٹا، روح القدس اور مریم کی خدائی کے معتقد تھے۔ سینکڑوں مذہبی فرقے بن گئے تھے اور یہ سب آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ قبر پرستی عام تھی، پادریوں کو سجدے کیے جاتے تھے۔ پاپاؤں نے اور ان کے بعد درجہ بدرجہ مذہبی عہدے داروں نے اپنی اپنی جگہ شہنشاہانہ بلکہ خدائی کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے۔ حرام و حلال کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے۔ حرام و حلال کے اختیارات ان کو حاصل تھے اور ان کا قول خدا کا قول سمجھا جاتا تھا۔ دینداری کا اونچا تصور رہبانیت اور دنیا کو چھوڑ دینا تھا۔ ہر قسم کے آرام و آسائش سے جسم کو محروم رکھنا سب سے بڑی عبادت سمجھا جاتا تھا۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔